पुलिस ने बताया कि 2 नवंबर बंदूक बरदारों ने पीर के रोज सैन डिएगो कैलिफोर्निया के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड और 2 दीगर अफराद को मस्जिद के बाहर हलाक कर दिया गया। इससे पहले कि मुश्तबा अफराद की मौत हो गई बज़ाहिर खुद को गोली लगने के जख्मों से। सैन डिएगो पुलिस चीफ स्कॉट वाहल ने कहा कि मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारे और FBI सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद पात नफरत इंगेज जुर्म के तौर पर कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो की एक मस्जिद में 3 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बारे में हुक्काम का ख्याल है उसका अर्तकाब किया था। फायरिंग का वाक़या 2 नवंबर हमलावरों ने उसका अर्तकाब किया था, जब अफसरान मुमकिना तौर पर खुदकशी करने वाले नौजवान के बारे में कॉल की तहकीकात कर रहे थे, जो घर से भाग गया था। रियासत हाय मुत्तहिदा के शुमाल मगरबी कोने में ओरेगोन ने बाएं बाजू के मजबूत गढ़ के तौर पर शहरत को फ़रोग़ दिया है। 1980 की दहाई से बीवर रियासत ने अपनी ज़्यादातर गे रेसों में मुस्तकिल तौर पर डेमोक्रेट्स को मुंतखब किया है, लेकिन यहाँ तक कि ओरेगोन जैसी आरामदेह नीली रियासत में सियासी इक़्तिदार पर काबिज़ रहने की लड़ाई मुसाबकती हो सकती है। रियासत हाय मुत्तहिदा ने कहा है कि वो कनाडा के साथ बराज़मी दिफा के मुश्तरका बोर्ड में हिस्सा नहीं लेगा, जिसमें मुल्क को अपने ज़ख्मी दिफा के मुश्तरका बोर्ड में दिखाया गया है। पीर को US अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एल्बर्ज कोलबी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनका महकमा दिफा का के मुस्तकिल मुश्तरका बोर्ड में अपनी शमूलियत को रोक देगा, ताकि फोरम के फ़वाइद का दोबारा जायज़ा लिया जा सके। हफ्ते के रोज़ फ्लोरेंस केंटकी में अपनी महम के हेडक्वार्टर के बाहर पार्किंग में एक रैली में कांग्रेसमैन थॉमस मैसी ने कहा कि उनके साथ शामिल होने वाले रिपब्लिकन सियासतदानों ने एक बहादुर इंतखाब किया है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि उन्हें आज यहाँ आने की सज़ा दी जाएगी। फिजर होते ही अफगानिस्तान के सूबा गौर के सदर मकाम चकचरान के एक खाक आलूद चौक पर सैकड़ों मर्द जमे हैं। वो सड़क के किनारे इस उम्मीद पर खड़े हैं कि कोई काम की पेशकश के साथ आएगा, ये तय करेगा कि उनके घर वाले इस दिन खाते हैं या नहीं। अलबामा रियासत हाय मुत्तहिदा की इन मुतादिद रियासतों में से एक है जो मंगल को प्राइमरी इंतखाबात के लिए पोलिंग के लिए जा रही हैं, लेकिन इस प्राइमरी सीज़न में गहरी सर्ख जनूबी रियासत के वोटरों के लिए एक गैर मुतवक्का हिचकी है। कुछ को चंद महीनों में बैलेट बॉक्स में वापस जाना पड़ सकता है। निमान ने ब्राज़ील का वर्ल्ड कप स्क्वाड बनाया है, जिसका ख्वाब बहुत से मकामी तज्जियाकारों और साबिक फुटबॉलर्स ने कुछ दिन पहले ही किया था। 34 साला ब्राज़ील के 79 के साथ अब तक के सबसे ज़्यादा गोल स्कोरर है, लेकिन अक्टूबर 2023 में उसने अपना बाएं ACL फाड़ने के बाद से टॉप फिटनेस में वापस आने के लिए जदोजहद की है। आर्सेनल शिबरले को 1-0 से शिकस्त देने के बाद प्रीमियर लीग जीतने के लिए 22 साल का इंतजार खत्म करने के दहाने पर है, ताकि टॉप पर 5 पॉइंट की बर्तरी हासिल कर सके। काई हिवर्ट्स ने पीर को वाहिद गोल में सर किया, लेकिन वो दूसरे हाफ के रेड कार्ड से बचने के लिए भी खुशकिस्मत थे, जो टाइटल की दौड़ को मैनचेस्टर सिटी के हक में वापस ले सकता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से मजीद बातचीत की इजाज़त देने की अपीलों के बाद ऐलान किया है कि वो ईरान पर मनसूबाबंद हमले को मौखर कर रहे हैं, जो कि कल को होना था। अल जज़ीरा के एलन फिशर ने ट्रंप की बात को तोड़ दिया। बोलिविया की सिक्योरिटी फोर्सेस की साबिक सदर एवो मोरालेस के पैरोकारों के साथ झड़प हुई, जब वो मुल्क गैर एहतजाजी तहरीक के एक हिस्से के तौर पर दारुल हुकूमत में मार्च कर रहे थे, जो एक नस्ल में मुल्क के बदतरीन मुआशी बहरान की वजह से हुआ था। इंडियस के जरिए 6 दिन के मार्च के बाद मोरालेस के हज़ारों हामी कुछ ब्रांचिंग डायनामाइट की लौटियों और स्लिंग शॉट्स पीर के रोज़ दारुल हुकूमत लापाज में जमा हुए, जहां उनसे फसादात की पुलिस ने मुलाकात की। पेप गार्डियोला एक दिहाई के इंचार्ज रहने के बाद मैनचेस्टर सिटी छोड़ देंगे। वसी पैमाने पर रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीमियर लीग की तारीख में सबसे ज़्यादा नाकामियों मंत्रियों में से एक को करीब लाते हैं। चेल्सी के साबिक बास एंजू मारेस्का, जिन्होंने गुज़श्ता साल फीफा क्लब वर्ल्ड कप में ब्लूज़ की क़यादत की, इनकी जगह मुतवक्का है। मंशियात की दरियाफ़त जदीद सनत में सबसे महंगी नाकामियों में से एक है। एक काबिल अमल मॉलिक्यूल तलाश करने में एक दहाई लग सकती है और उसमें अरबों की लागत आ सकती है, और ज़्यादातर उम्मीदवार अब भी उसे नहीं बना पाते हैं। AI स्टार्टअप्स की एक नस्ल ने उसे ठीक करने का वादा किया है। ज़्यादातर ने मुहक्किकीन के लिए मसला को कम तकलीफ देह बना दिया है, जो पहले से ही तकनीकी तौर पर टोल्स को इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी नफीस हैं। लेकिन सैनबासोक का ख्याल है कि रिकॉर्ड मॉडल नहीं है, ये इंटरफीस है।
جمعہ کو جنوبی ٹیکساس میں اسپیس ایکس کے اسٹاربیس لانچ سائٹ پر ایک کارکن کی موت ہو گئی اور پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کی انتظامیہ OSHA نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ سان انتونیو ایکسپریس نیوز نے پیر کو OSHA اور مقامی حکام کے حوالے سے اطلاع دی کہ نامعلوم متاثرہ شخص کی موت 15 مئی کو مقامی وقت کے مطابق صبح 4:17 بجے کے قریب ہوئی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بعد میں اطلاع دی کہ کاؤنٹی کے شeriف نے آؤٹ لیٹ سے تصدیق کی کہ ایک کارکن کی موت ہو گئی۔ اوشا نے ٹیک کرنچ سے تصدیق کی کہ وہ بظاہر حادثے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کینیا میں ایندھن کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے خلاف ملک گیر مظاہروں کے دوران کم از کم 4 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ کپچمبا مرکومن کے مطابق پیر کو کم از کم 43 افراد کو گرفتار کیا گیا جب لوگ ملک گیر پبلک ٹرانسپورٹ ہڑتال کی حمایت کے لیے سڑکوں پر جمع ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں علاقائی رہنماؤں کی درخواست پر ایران کے خلاف شیڈول حملہ ملتوی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الٹ پھیر اس حقیقت کی روشنی میں سامنے آئی کہ اب سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حمایت یافتہ امیدوار کو کانگریس مین تھامس میسی کے خلاف کھڑا کرنے کی دوڑ، جو اسرائیل کے ایک نایاب ریبل کن ناقد ہیں، امریکہ کی تاریخ کا سب سے مہنگا ایوان نمائندگان کا پرائمری مقابلہ بن گیا ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق پیر تک 34 ملین ڈالر سے زیادہ کے اخراجات کا برفانی تودا ان انتخابات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جو چند ایران کے ساتھ جنگ میں بے دخل کر سکتے ہیں۔ کیوبا نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے بعد ملک میں ایندھن تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ امریکہ نے وینزویلا سے کیوبا تک تیل کی ترسیل بند کر دی، پھر تیل کی تقریباً مکمل ناکے بندی کر دی۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایک ایسے معاملے میں ہندوستانی ارپتی گوتم اڈانی کے خلاف مجرمانہ دھوکہ دہی کے الزامات کو مسترد کرنے کے لیے آگے بڑھی ہے، جہاں ان پر ہندوستانی عہدیداروں کو معاہدوں کو حاصل کرنے کے لیے $265 ملین کی رشوت دینے اور ہندوستان میں شمسی توانائی کے منصوبے کو لینڈ کرنے کے لیے ان الزامات کی ان کی کمپنی طویل عرصے سے تردید کرتی رہی ہے۔ اڈانی کی طرف سے امریکہ میں $10 بلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کرنے کے بعد امریکی محکمہ انصاف نے کیس کو خارج کر دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ خلیجی ریاستوں کی درخواست پر منگل کو ایران پر فوجی حملے کو روک رہے ہیں کیونکہ اب سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ سچائی سوشل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ انہیں قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں نے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ ان کی فاؤنڈیشن نے کہا کہ ایرانی انسانی حقوق کی کارکن اور 2023 کا نوبل امن انعام یافتہ نرگس محمدی ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئی ہیں۔ نرگس فاؤنڈیشن نے پیر کو بتایا کہ چون سالہ محمدی کو اتوار کو تہران کے پارس ہسپتال سے رہا کیا گیا تھا۔ مئی کے اوائل میں اسے جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جب اسے ہوش میں کمی اور دل کے شدید بحران کی 2 اقساط ہوئی تھیں۔ فلسطینی گروپ الفتح نے ہفتے کی رات اپنی 8ویں جنرل کونڈت کے اداروں مرکزی کمیٹی اور انقلابی کونسل کے انتخابات کے نتائج کا اعلان پیر کی سہ پہر تک نہیں کیا گیا۔ تاخیر میں جنرل کانفرنس میں انتخابی کمیٹی کے سربراہ وائل لافی کیو، جو فلسطینی صدر کے قانونی مشیر بھی ہے، کو اس عمل اور تاخیر کا دفاع کرنے پر مجبور کیا۔ بلانے سے پہلے ہی رکنیت، فنڈنگ اور گروپ کی عمومی سیاسی سمت کے بارے میں سوالات جو فلسطینی اتھارٹی پر غلبہ رکھتا ہے نے جنرل کانفرنس کی تیاریوں کو زیر کر دیا۔ کیلیفورنیا میں پولیس نے کہا ہے کہ وہ سان ڈیاگو کی ایک مسجد میں سرگرم شوٹر کو جواب دے رہے ہیں۔ حکام نے پیر کے روز رہائشیوں کو سان ڈیاگو کے اسلامک سینٹر ICSD میں واقع کے علاقے سے بچنے کے لیے کہا۔ اینتھروپک نے پیر کو اعلان کیا کہ اس نے اسٹین لیز حاصل کر لیا ہے۔ یہ ایک سٹارٹ اپ ہے جس کی بنیاد اسٹرائپ کے سابق انجینئر ایلکس راٹرے نے رکھی تھی، جس کا سافٹ ویئر بڑے پیمانے پر حریف AI لیبز بشمول اوپن AI اور گوگل استعمال کرتے ہیں۔ اینتھروپک نے معاہدے کی شرائط کا انکشاف نہیں کیا، تاہم دی انفارمیشن نے گزشتہ ہفتے اطلاع دی تھی کہ کمپنی اسٹینلیس کو حاصل کرنے کے لیے بات چیت کر رہی ہے، جسے سیکویا کیپٹل اور انڈریسن ہورووٹز کی حمایت حاصل ہے 300 ملین سے زیادہ میں۔ کیلیفورنیا کی جیوری نے اوپن AI اور اس کے باس سیم آلٹمین کے خلاف ایلون مسک کے ہائی پروفائل مقدمہ کو خارج کر دیا ہے۔ ایک متفقہ فیصلے میں کیس کو خارج کر دیا گیا کیونکہ مسک نے اس طرح کے دعووں کو لانے کے لیے حدود کے قانون کی میعاد ختم ہونے کے بعد اپنا مقدمہ دائر کیا تھا۔
بیلاروس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ بیلاروس میں فوجی یونٹوں نے روس کے ساتھ جوہری ہتھیاروں سے متعلق مشترکہ تربیتی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ انٹرفکس نیوز ایجنسی کے حوالے سے ایک بیان کے مطابق وزارت نے پیر کو کہا کہ یہ مشق ایک منصوبہ بند تقریب تھی اور کسی مخصوص تیسرے فریق کی طرف سے ہدایت نہیں کی گئی تھی۔ نیکسٹرا انرجی تقریباً 67 کی مالک کے تمام اسٹاک ڈیل میں ڈومینین انرجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے ایک بڑے پر کمپنی کی تشکیل ہو رہی ہے کیونکہ مصنوعی ذہانت کی توانائی کی ضروریات ریاست متحدہ میں زیادہ مانگ ہے۔ یہ اس سال اب تک کے سب سے بڑے مجوزہ انضمام میں سے ایک ہے اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے ذریعہ دنیا کا سب سے بڑا ریگولیٹڈ الیکٹرک یوٹیلیٹی کاروبار بنائے گا، کمپنیوں نے پیر کو کہا۔ امریکہ کی مشرقی ریاست پنسلوانیا میں پرائمری انتخابات کے لیے ووٹرز پولنگ کی تیاری کر رہے ہیں، جو حالیہ قومی انتخابات میں ایک اہم میدان جنگ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک امیدوار نومبر میں ہونے والے آئندہ وسط متی انتخابات میں اپنی اپنی جماعتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آمنے سامنے ہیں، جو کہ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت کے لیے ایک امتحان ہے جو ان کے بقیہ وقت کے لیے امریز کے کنٹرول کا تعین کر سکتا ہے۔ صومالی لینڈ نے اسرائیل کی طرف سے تسلیم کیے جانے کے بعد اپنی آزادی کا پہلا سال منایا ہے، لیکن صومالیہ کے الگ ہونے والے علاقے میں ہر کوئی اپنے نئے اتحادی کا جشن نہیں منا رہا ہے۔ پیر کو دارالحکومت ہرگیسا میں ہزاروں افراد فوجی پریڈ اور روایتی رقص کے لیے جمع ہوئے۔ دسمبر میں صومالی لینڈ کی آزادی کو تسلیم کرنے کے اسرائیل کے فیصلے کے بعد جوش و خروش بڑھ گیا۔ 1991 میں صومالیہ سے خود مختاری کے اعلان کے بعد ایسا کرنے والا پہلا ملک ہے۔ کیوبا کے صدر میگویل ڈیاز کینیل نے کہا ہے کہ جزیرے کی قوم تصادم کی خواہاں نہیں ہے، لیکن خبردار کیا ہے کہ اس کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کا نتیجہ خون کی ہولی ہوگا۔ صدر نے پیر کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ کیوبا کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس کے کسی بھی ملک کے خلاف جارحانہ ارادے نہیں ہیں، لیکن اگر امریکہ بڑھتے ہوئے فوجی خطرات پر عمل کرتا ہے تو اسے اپنے دفاع کا مکمل جائز حق حاصل ہے۔